پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. ناظرین، اکثر اوقات سیاسی خبروں کی بھیڑ میں ریجنل سیکیورٹی اور خطے کے حالات سے متعلق بہت اہم معاملات پر گفتگو ہونا رہ جاتی ہے. مثال کے طور پر 20 سال کے بعد ایک خطے میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ 20 سال کے بعد امریکہ افغانستان سے نکل رہا ہے. اب جب امریکہ افغانستان سے نکل رہا ہے تو کیسا افغانستان چھوڑ کے جا رہا ہے؟ ایک ایسا افغانستان جو مستحکم افغانستان ہے یا ایک ایسا افغانستان جو خانہ جنگی میں الجھا ہوا افغانستان ہے؟ دوسری طرف امریکہ جب یہاں سے جانا چاہتا ہے تو مکمل طور پر نہیں جانا چاہتا اور افغانستان کے قریب ترین کسی جگہ پر اپنے اڈے قائم رکھنا چاہتا ہے. لیکن دوسری طرف طالبان نے یہ دھمکی دی ہے اپنے ہمسایہ ممالک کو کہ خبردار رہیے، ہمارے خلاف امریکہ کو کوئی اڈے فراہم نہ کرنے ورنہ اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. پاکستان نے خیر اپنی پالیسی کو دیکھتے ہوئے اور اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے امریکہ کو اڈے نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے. اب ایسی صورتحال میں جو افغانستان کے اندر کانفلکٹ چل رہا ہے افغان حکومت اور طالبان کے بیچ میں، اور خبریں ہیں کہ طالبان اپنی فورس بنا رہے ہیں، حکومت اپنے طور پر مسائل میں گھری ہوئی ہے، تو اس سے خدشہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ افغانستان میں خانہ جنگی ہو سکتی ہے یا حالات خراب ہو سکتے ہیں. اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ پھر یہ کہ پاکستان کی افغان پالیسی کیا ہے؟ پاکستان افغانستان کے معاملات کو اور امریکہ کے بعد کے افغانستان کو کیسے دیکھ رہا ہے؟ یہ بہت سارے معاملات، بہت سارے سوالات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں جس پر آج ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس پر بات کرنے کے لیے بہت ہی زبردست پینل ہمارے ساتھ موجود ہے اور ہمارے چاروں مہمان ایک شخص اپنے ان امور پر ماہر ہے. میں تعارف کراتا ہوں، میرے ساتھ جنرل اعجاز اعوان صاحب موجود ہیں، دفاع کار ہیں. بہت شکریہ جنرل اعجاز اعوان صاحب، خوش آمدید. رستم شاہ مومن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر ہیں افغان امور کے اور تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ سر. ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ بھی بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں. اور آصف درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تجزیہ کار ہیں اور سابق سفارتکار ہیں. تمام مہمانوں کو خوش آمدید. سب سے پہلے جنرل اعجاز اعوان صاحب، یہ امریکہ کے بعد کا افغانستان آپ کس طرح کا دیکھتے ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے سر. اچھا جی بالکل آپ نے درست کہا کہ ابھی افغانستان جو امریکہ کے جانے کے بعد یہ بڑی ایک انڈرسٹینڈیبل چیز ہے کہ وہاں پہ دو قوتیں پرسسٹ کر رہی ہیں یا ایگزسٹ کر رہی ہیں افغانستان میں. ایک وہ اسٹیٹس کو فورسز ہیں جو اس وقت اقتدار میں ہیں اور جنہوں نے 20 برس تک افغانستان پر حکومت کی ہے امریکن کی معاونت سے اور ان کی فائنینشیل سپورٹ اور تمام طرح کی پولیٹیکل سپورٹ اور ملٹری سپورٹ رہی ہے کولیشن فورسز کی، امریکن لیڈ کولیشن کی. اور دوسری طرف وہ ریزسٹنس فورس ہے جنہوں نے امریکہ کی پریزنس کو چیلنج کیا یا جنہیں امریکہ اس وقت القاعدہ کا سپورٹر گردانتے ہوئے ان کے خلاف آپریشن کرنے کے لیے آیا تھا اور اس دعوے سے آیا تھا کہ وی ول اسموک دیم آؤٹ. ملا عمر کی حکومت اور اس کو ظاہر ہے ڈپوز کر دیا گیا ملا عمر کو، اور افغانستان پر جو حالات 20 برس رہے وہ پوری دنیا نے دیکھے. اب جب یہ امریکہ کا انخلا، وہاں سے انخلا کا وقت آ گیا ہے تو ایک بات ریالٹی ہے وچ وی مسٹ ایکنالج کہ امریکہ اپنی مرضی سے وہاں سے نکل کر نہیں جا رہا، اس کا وہاں پہ ٹھہرنا محال ہو گیا ہے. اور جو اسٹریٹجک آبجیکٹیوز وہ اس وقت لے کر آئے تھے ان کو اچیو کیے بغیر اور ان طالبان کو جن کو اسموک آؤٹ کرنے کے لیے آئے تھے بالآخر انہی کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر پولیٹیکل سولوشن کی تلاش کرتے ہوئے وہ یہاں سے نکلنے پر مجبور ہو گئے. اب جب وہ وہاں سے خلا ہوگا تو یقیناً ہسٹوریکلی بھی ایسا ہی ہوتا آیا ہے کہ جب کبھی ایکوپیشن فورسز نکلی ہیں تو ایک پار ویکیوم کریٹ ہوتا ہے اور اس پار ویکیوم کو فل کرتی ہیں ریزسٹنس فورسز. اسٹیٹس کو فورس یا وہ فورس جس کو ایکوپیشن فورس بٹھاتی ہے اس کا پلڑا بھاری نہیں ہوتا. تو اب وہاں پہ ایک انفارچونیٹ سچویشن بہت لائکلی ہے اور اس کا ایک ہم نے ڈیمانسٹریشن دیکھا پچھلے ہفتے 10 دنوں میں جس طریقے سے طالبان پروگرس کرتے ہوئے کچھ اضلاع کو اپنے زیر کمان لیتے ہوئے اس علاقے کو اپنی ایکوپیشن میں لیتے ہوئے بڑھ رہے ہیں کابل کی طرف. جی تو ایک کلیش کی سی صورتحال ہم نہیں چاہتے کہ ہو لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہو کے رہے گا. ٹھیک ہے. اور وہاں کے جو ایتھنک فورسز ہیں جو ریجنل فورسز ہیں جو ریزسٹنس فورسز ہیں اور جو افغان نیشنل آرمی ہے اس میں بھی کسی ڈس انٹیگریشن کو
میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گی اور ڈس انٹیگریٹ ہو کر مختلف گروپس میں شامل ہو جائیں گے اور ایک خانہ جنگی کی سی کیفیت ہوتی نظر آتی ہے. اگر ایسی جی سر، اگر آپ اس طرح کا افغانستان دیکھتے ہیں ایک خانہ جنگی کا شکار ہوتا ہوا، تو پھر میرا رستم شاہ محمد صاحب سوال یہ ہے کہ امریکہ کا چلے جانا خوشی کی بات ہے یا فکر مندی کی بات ہے؟ اور دوسرا یہ کہ امریکہ کے بعد کا جو افغانستان ہم دیکھتے ہیں یہ 90 کی دہائی کے افغانستان سے کیسے مختلف ہوگا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کو تو جانا تھا، اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ امریکہ کا جانا جو ہے یہ خوشی کی بات نہیں ہے تو یہ ایک تاریخی لغزش ہوگی. 20 سال کے اندر انہوں نے $1.5 ٹریلین پیسہ خرچ کیا، 4000 ان کے لوگ مارے گئے، 7500 کنٹریکٹر کی سیکیورٹی فورسز کے ممبر مارے گئے، 2 لاکھ سے زیادہ افغان شہید ہوئے، کوئی 45,000 افغان فوج کے اور پولیس کے لوگ جو ہے وہ مارے گئے. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جو اس وقت IDPs ہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ مجبور ہو کر گھر چھوڑ کے چلے گئے. کچھ دریا میں سمندر میں ڈوب گئے، کچھ یورپ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے. اوپیم کی مقدار جو ہے کاش وہ طالبان کے دور میں 50 ٹن تک آ گئی تھی، اب 7000 ٹن تک پہنچ گئی ہے. وہاں پہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اب وہ ڈرگ ایڈکٹس بن گئے ہیں، اکانومی بیٹھ گئی ہے. 50% سے زیادہ علاقے پہ طالبان کا کنٹرول ہے، جہاں سے وہ نہ صرف ٹیکس لیتے ہیں بلکہ عدالتیں بھی چلاتے ہیں، اور امریکن کنوائز بھی وہاں سے گزرتی ہیں تو ان کو ٹیکس دینا پڑتا ہے. حکومت امریکی بیساکھیوں پہ چل رہی ہے. $4.5 بلین امریکہ سے پیسہ آتا ہے اور وہ ڈیفینس پہ اور پولیس پہ خرچ ہوتا ہے، اور باقی جو ہے یورپین یونین وغیرہ فراہم کرتی ہے. تو یہ ان حالات کو وہ دیکھتے ہیں تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ امریکہ کا جانا جو ہے وہ خوشی کی بات ہے یا کچھ فکر مندی کی بات ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کے بعد کا افغانستان یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر انٹر افغان ڈائلاگ کامیاب ہوتا ہے، کوئی کنسنسس ایمرج ہوتا ہے، طالبان مین سٹریم ہوتے ہیں اور ایک انٹرم گورنمنٹ یا ٹرانزیشنل گورنمنٹ وجود میں آتی ہے جو لوگوں کے اسپریشنز کو ریفلیکٹ بھی کرتی ہو اور جو گراؤنڈ ریئلٹی سے بھی متصادم نہ ہو، تو اگر ایسی حکومت آ جاتی ہے موجودہ حکومت کو ایک سائیڈ لائن کر کے، تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سٹیبلٹی کی طرف ہم جائیں گے، امن کی طرف افغانستان جائے گا، پراسپیرٹی پروگرس کی طرف افغانستان جائے گا، اور جو وہ ہے وائڈ جو ہے وہ نہیں پیدا ہوگا. لیکن اگر کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوتا، اگر کوئی انٹرم گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے، اور اس کے راستے میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ امن کے راستے میں، ایگریمنٹ کے راستے میں، ریکنسیلیشن کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ اشرف غنی کی حکومت ہے. کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی امداد آتی رہے گی، وہ حکومت کرتے رہیں گے، اور باقی جو ہے وہ افغانستان کا تو ویسے بھی جو صورتحال ہے وہ تو ہے ہی، تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ 2 سال 3 سال اور بھی حکومت کریں. لیکن وہ نہیں چاہتے کہ ایک انٹرم گورنمنٹ ایسی بنے جس میں ان کو گھر جانا پڑے، یا ان کو پھر افغانستان سے باہر جو ہے اپنی پناہ گاہیں جو ہیں جو واشنگٹن سے لے کے دبئی تک پھیلی ہوئی ہیں وہاں جانا پڑے. تو ان امن کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ افغان حکومت ہے، اور اس کی کنجی امریکہ کے ہاتھ میں ہے. اگر امریکہ ایک ریڈ لائن ڈرا کر لے کہ اس کے بعد ہماری امداد رک جائے گی، ہم ساری عمر کے لیے پابند نہیں ہے کہ آپ کو سپورٹ کرتے رہیں گے، آپ کو جگہ خالی کرنی ہوگی، اور ایک لوہے جرگہ بلا کے اس سے ٹرانزیشنل حکومت کی منظوری لینی ہوگی، تو پھر تو بات آگے بڑھے گی. اگر نہیں بڑھے گی تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت افغان جب اب یہ امریکہ اور باہر کی فوجیں نکل جائیں گی 11 ستمبر سے پہلے تو پھر جو اس وقت ریٹ ہے 9%، اس وقت 9% لوگ جو ہیں افغان آرمی کو ڈیزرٹ کر رہے ہیں، ڈیفیکٹ کر رہے ہیں. اگر یہ ریٹ 20% تک پہنچ جائے
تو الارمنگ سچویشن ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس صورتحال میں طالبان کابل کی طرف ایڈوانس کریں گے. امریکہ کا یہ مطالبہ کہ ہمیں کوئی اڈے دیے جائیں تاکہ ہم اس ایڈوانس کو روک سکیں، اور پاکستان کا اس کے ساتھ متفق ہونا یہ خودکشی ہے. یہ وہی غلطی ہے جو جنرل مشرف نے کی. ہم تاریخ سے سبق سیکھتے نہیں ہیں. اگر دوبارہ وہی غلطی کی گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف افغانستان کے حق میں، پاکستان کے حق میں ایک بھیانک تصویر ہوگی. معاملات اتنے بگڑ جائیں گے پاکستان کی طرف سے تو کنٹرول نہیں کر سکیں. یہ شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ ہم اڈے نہیں دے رہے. اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ اگر طالبان کابل کی طرف ایڈوانس کریں تو ہمیں اتنی گراؤنڈ یا ایئر کی اتنی فیسلٹیز دیں تاکہ ہم جا کے ان کو روک سکیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں اس میں بھی پاکستان کو فریق نہیں ہونا چاہیے. ماضی میں پاکستان کی افغانستان کے حوالے سے پالیسی یہی کہ کبھی ایک گروپ کبھی دوسرے گروپ کو، ہمیں ان کے اندرونی اس خلفشار سے دور رہنا چاہیے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو، چاہے حکومت جس کی بھی ہو، وہ امن ڈیلیور کرے، اسٹیبلٹی لائے. ٹھیک ہے، چلیں بالکل صحیح ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، اس پروسیس کا پھر اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. رائٹ سر. لیکن اس میں ڈاکٹر رسول بخش صاحب کیا پاکستان لا تعلق رہ سکتا ہے؟ کیونکہ اگر امریکہ کے ہوتے ہوئے 50% علاقے پر طالبان کا کنٹرول تھا اور ہے، اور یہ مستقبل میں بڑھ سکتا ہے، اور افغانستان پر ویسی ہی طالبان حکومت آ سکتی ہے جیسے 90 کی دہائی میں حالات تھے. چلیں وہ زیادہ خون ریز تھے، زیادہ ایک طرح سے جنگی صورتحال رہی، لیکن اگر یہ معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ پاکستان پر بھی تو پہنچیں گے. کیا پاکستان لا تعلق رہ سکتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں، پاکستان لا تعلق رہ سکتا ہے افغانستان کی خانہ جنگی سے. پاکستان کو لا تعلق ہونا چاہیے افغانستان کی خانہ جنگی سے، اور پاکستان کو لا تعلق ہونا چاہیے کہ اگر وہاں پہ دھڑے بندی ہوتی ہے اور کچھ گروہ ہمارے پاس آتے ہیں کہ آپ ہماری حمایت کریں، تو ہم تو پھر تیل پھینک رہے ہوں گے آگ پر. افغانستان میں کافی آگ لگائی ہے لوگوں نے، ہم نے اپنے طور پر اس کو بجھانے کی کوشش کی ہے، اور ہمارا موقف یہی ہونا چاہیے، ہمارا مفاد اسی میں ہے کہ افغانستان متحد ہو، مستحکم ہو. اور وہاں پہ رستم شاہ صاحب نے جس طرح فرمایا کہ وہاں پہ ہمارا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے کہ کس کی حکومت ہے. اگر وہ ایسی حکومت ہے جس کو کہ افغانستان کے لوگوں کی تائید ہے یا وہاں پہ استحکام وہ لاتی ہے، تو ہمیں اس میں حرج نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ ہندوستان کے ساتھ بھی دوستی کرتے ہیں، ہمیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. افغانستان کے حالات سے ہمیں لا تعلق اس وقت رہنا چاہیے جس وقت کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماضی کی طرح وہاں اگر فساد خانہ جنگی ہوتی ہے تو اس کا سارا ملبہ پاکستان پر پڑے گا. لیکن زیادہ بات کا انحصار اس بات پہ ہے کہ وہاں کے جو افغان دھڑے ہیں کیا آپس میں کرتے ہیں، کیا ان کے درمیان میں کوئی معاہدہ ہوتا ہے طاقت کو شیئر کرنے کے لیے، یا امریکہ اس طرح سے چلا جاتا ہے بغیر کسی معاہدے کے. اگر معاہدہ نہیں ہوتا، جس طرح رستم شاہ محمد صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر معاہدہ نہیں ہوتا تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ خانہ جنگی کے آثار بالکل موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کو افغانستان کے لوگوں پر چھوڑ دینا چاہیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی گتھی کو ہم ہی سلجھا سکتے ہیں، یا ہمارا بڑا کردار ہونا چاہیے. ہمارا کردار اس حد تک ہونا چاہیے کہ وہاں کے اثرات ہمارے اوپر نمایاں نہ ہوں، وہاں پہ امن ہو، استحکام ہو. اگر وہاں فساد ہوتا ہے تو ہمیں اس فساد سے بچا رہنا چاہیے. لیکن وہ ایک تو ابھی ہو رہا ہے نا آصف درانی صاحب کہ اس خانہ جنگی کو دیکھتے ہوئے یا فورسی کرتے ہوئے ابھی سے وہاں کے لوگوں نے جو صاحب حیثیت ہیں انہوں نے دائیں بائیں موو کرنا شروع کر دیا ہے مہاجرین کی شکل میں. ان میں سے کچھ لوگ شاید پاکستان بھی آ کر بسنے کی کوشش کریں، ہو سکتا ہے کچھ دبئی جا کے رہنے کی کوشش کریں. آپ کے خیال میں پاکستان کی افغان پالیسی اس وقت کیا ہے اور کیا ہونی چاہیے درانی صاحب؟ دیکھیے، اس وقت تو پاکستان نے جو کردار ادا کیا ہے وہ فیسیلیٹیٹر کا کیا ہے. اس میں طالبان کو جو ہے وہ نج کیا ہے کہ وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ بیٹھے، اور انٹرا افغان ڈائلاگ کے کانٹیکس میں پاکستان نے اپنا ایک رول پلے کیا ہے. اس میں فیورٹزم کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ طالبان نے اپنا جو لوہا منوایا وہ افغانستان میں پچھلے 20 سال کے اندر، جس کو امریکہ نے بھی ایکنالج کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ امریکہ نے
افغانستان کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے وہ انکنڈیشنل ہے، اور اس کا جو سب سے بڑا جو اس میں اگر دیکھنے کی بات ہے کہ اس میں امریکہ نے افغانستان کے ساتھ کوئی پیس ایگریمنٹ نہیں کیا، نہ ہی اس نے اس کے ساتھ وہ کیا ہے جو اشرف غنی گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ کوئی پیس ایگریمنٹ ابھی تک طالبان کا ہوا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ امریکہ جو ہے افغانستان سے بغیر کسی شرط کے نکل رہا ہے۔ اب وہاں کے حالات ظاہر ہے اسی طرح خراب ہوں گے، اور امریکہ نے جو ہے اس کو اشرف غنی گورنمنٹ کو جو ہے ایک بالکل بائی پاس کر دیا جب انہوں نے طالبان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا۔ اب اس صورتحال میں ظاہر ہے ایک پاور پلے ہے جو طالبان کھیل رہے ہیں، اور اشرف غنی جو ہے وہ چاہتے ہیں اسٹیٹس کو ہو، تو وہ اسٹیٹس کو ہو نہیں سکتا، کیونکہ اس وقت ان کی جو پاور ہے اشرف غنی کی وہ ایروڈ ہوتی جا رہی ہے۔ طالبان جو ہے 50% پہ تو آلموسٹ کنٹری سائڈ پہ ان کا کنٹرول ہے، تو 20% وہ کانٹیسٹ بھی کرتے ہیں۔ اور ایک اور چیز جو امریکہ کے فیور میں نہیں جائے گی، انہوں نے ابھی کل ہی جو ہے امریکہ کا جو ڈیفنس بجٹ اپروو ہوا ہے اس میں اشرف غنی گورنمنٹ کے لیے انہوں نے $3.3 بلین اپروو کیا، اور یہ $300 بلین پچھلے سال کی نسبت جو ہے اضافی رقم ہے۔ تو اس سے ظاہر ہے اس کا جو میسیجنگ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ امریکہ افغانستان سے نکل تو رہا ہے، لیکن وہ جو سپورٹ ایکسٹینڈ کرتا رہے گا اشرف غنی گورنمنٹ کو۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ آپ اگر کوئی یہ بات کرتا ہے کہ انٹرا افغان ڈائلاگ میں جو ہے پیس پروسیس آگے بڑھے گا، تو یہ کوئی میریکل ہوگا جس میں انٹرا افغان ڈائلاگ کامیاب ہو۔ خدا کرے کامیاب ہو، خدا کرے یہ بات غلط ثابت ہو، لیکن بظاہر جو ہے۔ اور پھر یہ کہ جو افغانستان کے جو ریلیجس اور ایتھنک جو مکس ہے اس وقت، اس کے اندر جو ہے ایک وہ بے چینی پائی جاتی ہے، اور طالبان کو بھی یہ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ طالبان ہو سکتا ہے ملیٹریلی وہ جیت جائیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ ڈپلومیٹیکلی اور ٹیبل پہ وہ فیل ہو جائیں، جو کہ بظاہر ان کی پالیسی ہے کہ وہ صرف ملٹری سولوشن چاہتے ہیں۔ انہوں نے پولیٹیکلی ابھی کوئی چیز واضح نہیں کی، وہ ہر چیز یہ کہتے ہیں کہ اٹ وڈ بی ڈن اکارڈنگ ٹو دی ٹینٹس آف اسلام، چاہے وہ عورت کا حقوق ہو یا ملک میں جو ہے فیوچر سسٹم آف گورننس ہے، تو اس میں جو ہے طالبان کو بھی ابھی واضح اپنی پالیسی کرنی پڑے گی۔ آیا وہ ملک میں الیکشن کو سپورٹ کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں؟ فی الحال تو ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر ایک ڈیڈ لاک کیفیت جو ہے وہ جی صحیح ہے دران صاحب، ابھی تو ایسا لگتا ہے کہ ایک ڈیڈ لاک ہے وہاں پر، اور اس ڈیڈ لاک کے ختم ہونے کا امکان نظر نہیں آتا۔ میں ایک چھوٹا سا بریک لے رہا ہوں پروگرام میں، بریک کے بعد ابھی ہو رہی تھی کہ پاکستان کو لا تعلق رہنا چاہیے، لیکن میرا سوال یہ ہوگا جناب اعجاز امان صاحب سے کہ پاکستان کو لا تعلق رہنا چاہیے اور رہے گا، تو کیا انڈیا بھی لا تعلق رہے گا افغانستان کی صورتحال سے؟ اور اگر نہیں رہے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ افغانستان کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، وہاں پر ممکنہ صورتحال کیا ہو سکتی ہے، آنے والے دنوں میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے اور پاکستان کی پالیسی کیا ہونی چاہیے۔ جناب اعجاز امان صاحب، جو سوال میں بریک پر جانے سے پہلے چھوڑ گیا تھا کہ پاکستان کو تو لا تعلق رہنا چاہیے جیسے یہاں پر بات ہو رہی ہے، لیکن آئندہ دنوں میں کیا بھارت بھی افغانستان سے لا تعلق رہے گا؟ اور اگر نہیں رہے گا تو پھر بھی کیا پاکستان کی یہی پالیسی ہونی چاہیے؟ تھینک یو۔ دیکھیے اسد اللہ، بات یہ ہے کہ پاکستان کا لا تعلق ایک رائٹ ٹرم نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کا نیوٹرل ایٹیٹیوڈ وہ ایک بہتر ٹرم ہے، اور پاکستان کو نیوٹرل رہنا چاہیے۔ جس طرح رستم شاہ محمد صاحب نے کہا، رسول بخش رئیس صاحب نے، تینوں معزز مہمان یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو سائڈ نہیں لینی ہے، کسی ایک سائڈ کو سپورٹ کر کے دوسری کے خلاف متحارب نہیں کرنا ہے، یعنی جس سے ہم ایک ٹرم یوز کرتے رہے۔ اور یہ نیوٹرل رول کیا ہو سکتا ہے سر؟ جی نیوٹرل رول کیا ہو سکتا ہے؟ نیوٹرل رول یہی ہے کہ ایک رول پاکستان ادا کر چکا ہے، ان کو ڈائلاگ ٹیبل تک لانے کا، اپنا پولیٹیکل اور انفلوئنس یوز کر کے افغان کو ڈائلاگ ٹیبل پہ بٹھا دیا، اور ڈائلاگ کے بعد اب جو ایک ایگریمنٹ ہو گیا ہے جسے دوحہ ایکارڈ کہتے ہیں، وہ ہو چکا ہے معاہدہ، اور جو امریکن آرمی ہے وہ وہاں سے نکل کے، امریکن لیڈ کولیشن فورسز وہاں سے نکل جانے پہ آمادہ ہو گئی ہیں، ان کا نکلنا ٹھہر چکا ہے۔ اب جو بات رستم شاہ صاحب نے کہی، اگر آپ ان کیجویلٹیز کا
اس ڈیمیج کا ایسٹیمیٹ لگائیں تو پھر ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ تمام افغان فیکشنز کو چاہیے کہ افغانستان کے عوام پیس ڈیزرو کرتے ہیں، امن ان کی ضرورت ہے، ان کی ایک طبعی ضرورت بھی ہے، کیونکہ کب تک یہ خون خرابہ ہوگا جو ہم پچھلے 30 برس سے دیکھ رہے ہیں. تو وہاں امن کی خواہش ہر ایک کی ہے. ان کے امن سے پاکستان کا امن اور پاکستان کے امن سے ان کا امن مشروط ہے، لہذا ہم چاہیں گے کہ ہم وہاں پہ امن کا قیام ہو. ہندوستان کیا رول ادا کرتا ہے، ہمیں اس سے قطع تعلق کرتے ہوئے پاکستان کی پوزیشن انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. ہمارا جیوگرافی ملتا ہے، ہمارا کلچر ملتا ہے، ہمارا مذہب، ہماری زبان، ہماری معیشت انٹر لنکڈ ہے افغانستان سے. تو پاکستان اور ہندوستان کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا. دوسری بات یہ ہے جی کہ جو بات ابھی ہم بجٹ کی کر رہے ہیں، امریکن بجٹ کی، جی افغان فورسز کو یا افغان حکومت کو سسٹین کرنے کے لیے اور اسٹیٹ مشینری اور پرٹیکولرلی نیشنل ڈیفنس آرمی جو ان کی ہے این ڈی ایس، ان کو نیشنل آرمی افغان آرمی کو سپورٹ کرنے کے لیے $3.5 بلین اینولی چاہیے. اگر یہ امداد نہیں ہوگی تو پوری اسٹیٹ ڈس انٹیگریٹ کر جائے گی اور یہ آرم فورسز اور یہ جو اسٹیٹ مشینری ہے یہ اپنے آپ کو سسٹین نہیں کر سکے گی. تو ایک تو امریکہ کی مورل رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ جو انہوں نے تباہی پھیلائی 20 سالوں میں، اب اس کو اسٹیبلٹی کی طرف لے جانے کے لیے جو معاشی قیمت ہے وہ ان کو ادا کرنی چاہیے. لیکن اگر وہ یہ نہیں کرتے اور وہ یہ کہیں کہ ہم صرف اشرف غنی گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے تو پھر ایک بات جائے گی تصادم کی طرف، کیونکہ اشرف غنی فورسز اور یہ چاہیں گے کہ پھر ہم ڈومینیٹ کریں، ہم افغانستان کو رول کریں اور $3.5 بلین اینول سے اسی طرح بینیفٹ کرتے رہیں جس طرح پچھلے 20 برس سے وہ بینیفٹ. اچھا اعجاز امان صاحب، ایک چیز میں چھوٹا سا سوال میرا ایک اور آپ سے، پھر میں رستم شاہ محمد صاحب کے پاس جاتا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ اگر پاکستان کی طرف سے اڈے نہیں ملتے امریکہ کو اور امریکہ کو اس علاقے میں افغانستان کے لیے پریزنس بھی چاہیے تو اس کے پاس متبادل آپشن کیا ہوگا؟ وہ کہاں جائے گا اڈے لینے کے لیے؟ دیکھیے جی، ہماری طرف سے وہ کہیں بھی چلا جائے، بات سمجھنے والی یہ ہے، یہ بات افغان تھریٹ کی نہیں ہے. بات ایک سمجھنے والی یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان اور جنرل قمر جاوید باجوہ بڑی دو ٹوک بات کر چکے ہیں. جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا تھا کہ وی ہیو ڈن انف، اگر آج تک ہم نے کچھ نہیں کیا تو کسی اور نے بھی کچھ نہیں کیا، لہٰذا اب ڈو مور نہیں ہوگا، اب نو مور ہوگا. یہ انہوں نے جو ڈیفنس ڈے پر اسپیچ کی تھی جی ایس کیو میں انہوں نے کہا تھا. پرائم منسٹر عمران خان ہمیشہ سے یہ کہتے رہے کہ ہم نے دوسروں کی جنگ میں شریک ہو کر پاکستان کا نقصان کیا ہے. اب اگر ڈیسیژن میکرز کی یہی رائے ہے جو پہلے رہی ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے اور امریکہ کو اڈے نہ دیں گے، نہ دینے چاہیے. ٹھیک ہے، اس پر تو سب کا اتفاق. جب ہم یہ نہیں دیں گے، ایک بات صرف جب ہم یہ نہیں دیں گے، ایک بات صرف کرنا چاہتا ہوں، جو افغان کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے اڈے دیے تو ہم اس کے خلاف ریئیکٹ کریں گے، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ 20 برس تک نقصان کرنے کے بعد اگر آج باہر سے کوئی ایئر سٹرائک ہوتی ہے افغانستان کے اندر تو جو کولیٹرل ڈیمیج ہوگا، جو انوسنٹ بچے اور عورتیں اور نہتے شہری مزید شہید ہوں گے، اس کا ایک ریئیکشن آئے گا. اس لیے وہ اس چیز کو پریکلوڈ کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ باہر سے افغانستان کے اندر سٹرائکس نہ کی جائیں. اگر 20 برس اندر بیٹھ کر کوalition فورسز امن قائم نہیں کر سکیں تو کسی ریجنل کنٹری میں بیٹھ کر وہ ملک افغانستان کے اندر امن کیسے قائم کریں گی سوائے نقصان کرنے کے. اس لیے وہ متنبع کر رہے ہیں کہ اس جنگ کا کوئی بھی ریجنل کنٹری حصہ نہ بنے، نہ لے. بالکل صحیح ہے. یہ امن قائم کرنے کا فارمولا رستم شاہ محمد صاحب کیا ہے؟ کیا اس بات کا کوئی امکان ہے کہ طالبان جو ہے وہ ایک عبوری حکومت کو تسلیم کر لیں یا اشرف غنی کی حکومت طالبان کے ساتھ فارمولا بنا لے؟ فارمولا ہے کیا امن کا افغانستان میں؟ فارمولا ایک ہی ہے، اس میں کسی تردد کی بات نہیں ہے. کوئی دوسرا فارمولا نہ ہے نہ ہو سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک ٹرانزیشنل حکومت قائم ہو جائے جو ملٹی ایتھنک ہو، براڈ بیس ہو، طالبان اس کو لیڈ کریں، اور جس میں عبدالرشید دوستم کے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ طالبان کے حزب وحدت کے ساتھ بھی روابط ہیں،
جو کہ ایک شیعہ تنظیم ہے وہاں کی، ان کے عبدالرشید دوستم کے بیٹے، حالانکہ عبدالرشید دوستم ان کا دشمن ہے لیکن باتور دوستم کے ساتھ ان کے قریبی تعلقات ہیں۔ طالبان کے تعلقات اسماعیل خان کے ساتھ بھی ہیں جو ہرات کا ایک بادشاہ ہے۔ طالبان کے تعلقات استاد عطا محمد نور کے ساتھ بھی ہیں جو تاجک وہ ہے، رولر ہے ناردن افغانستان کا جمعیت کی طرف سے۔ تو طالبان کے تو پہلے سے تعلقات ہیں، اور طالبان کے نہ صرف یہ تعلقات ہیں بلکہ چین، روس اور ایران کے بھی طالبان سے قریبی تعلقات ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ تینوں ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ داعش ان کے لیے بڑا خطرہ ہے، اور جب تک طالبان حکومت میں نہیں ہوں گے داعش کو ختم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ امریکہ ان کو شکست دینے میں ناکام ہوا ہے، اور داعش ان کے لیے ایک خطرہ بنتی جا رہی ہے، اور صرف ایک ایسی حکومت جس کو طالبان لیڈ کر رہے ہوں وہی ان کو نیست و نابود کر سکتی ہے، ان کو ختم کر سکتی ہے۔ تو ان کے ساتھ تو یہ جو نقشہ بنے گا وہ یہی ہوگا کہ لوئے جرگہ بلایا جائے گا، اور لوئے جرگہ ایک ٹرانزیشنل حکومت کو اسٹیبلش کرے گا، اور ٹرانزیشنل حکومت جو ہے وہ ملٹی ایتھنک ہوگی، براڈ بیس ہوگی، طالبان بھی ہوں گے، باقی فیکشن بھی ہوں گے۔ وہ 1 یا 2 یا 3 سال جتنے بھی لوئے جرگہ ان کے لیے تعین کرے، 2 یا 3 سال کے بعد پھر اس کے بعد انتخابات ہوں گے۔ ان دا مین ٹائم طالبان اپنی تنظیم کو ایک سیاسی تنظیم میں کنورٹ کریں گے، جس کا مینیفیسٹو ہوگا، جس کے آبجیکٹیوز ہوں گے، جس کی ہیرارکی ہوگی، جس کی لیڈرشپ ہوگی۔ تو اسی طرح یہ معاملہ آگے چلے گا۔ لیکن اگر اس کے خلاف ہوا، ویسٹڈ انٹرسٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے، کسی ایک گروپ کو آگے بڑھانے کے لیے، آگے لے جانے کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ گراؤنڈ ریئلٹی سے وہ اسکیم متصادم ہوگا، وہ افغانستان میں چلے گا نہیں، جس سے خانہ جنگی کا خطرہ ہے، اور خانہ جنگی اگر شروع ہو گئی تو پھر اس کے جو اثرات ہیں وہ افغانستان تک محدود نہیں رہیں گے، وہ پاکستان بھی پہنچیں گے، سینٹرل ایشیا بھی ان سے متاثر ہوگا، اور ایران کا مشرقی سرحد جو ہے وہ بھی اس سے متاثر ہوگا۔ صحیح ہے۔ تو اس میں ڈاکٹر رسول بخش رئی صاحب، جو سوال میں نے شروع میں اٹھایا تھا کہ اگر 2-3 سال میں طالبان کی حکومت یہاں پر قائم ہو جاتی ہے تو کیا وہ حکومت 1997-98 کی طالبان کی حکومت سے مختلف ہوگی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کیسے قائم ہوتی ہے کہ اگر وہ کابل پر حملہ کر کے وہاں پہ فوج کشی کر کے حملہ ہو کے، جس طرح سے 90s میں انہوں نے کیا تھا، 1996 میں، اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال ہے کہ بین الاقوامی کمیونٹی میں سے جو بڑی طاقتیں ہیں وہ ان کو تسلیم کریں گی، اور پاکستان کے لیے بھی بڑا مشکل ہوگا۔ ان کے لیے بھی راستہ یہی ہے کہ مفاہمت ہو ان دونوں کے ساتھ۔ اگر اشرف غنی نہیں ملتے ان کے ساتھ تو جو دیگر رہنما ہیں مختلف علاقوں سے، ان کے ساتھ وہ طالبان نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ ان کا اتحاد ہونا چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کیسے اقتدار میں آتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ ایک مفاہمت اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اور ایک ایسی حکومت جس میں دوسرے بھی شریک ہیں اس میں اقتدار میں آتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ حکومت وہ طالبان کی حکومت نہیں ہوگی جو ماضی میں تھی۔ وہ دوسروں کی بات بھی سنیں گے، اپنی بھی منوائیں گے۔ ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو افغانستان کے اسلامی تشخص کے بارے میں ہے، اس پر تو کبھی کسی صورت میں وہ سمجھوتا نہیں کریں گے، لیکن پھر اس کے بعد کہ اقلیتوں کے کیا حقوق ہیں، عورتوں کے کیا حقوق ہیں، اس کے بارے میں میرے خیال میں وہ کھلے ذہن کے ساتھ آئیں گے۔ ان کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ انہوں نے عورتوں کی تعلیم کو مکمل طور پر بند کر دیا، جی درست نہیں کہ اگر سلامتی کے حالات ایسے ہیں کہ جہاں پہ بچیاں اسکولوں میں صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتی، یا امن اور استحکام نہیں ہے کہ آپ ٹیچرز کو وہاں لا سکتے ہیں، وہ تو ایسے آپ ایک فرض کر رہے تھے کہ وہاں پہ بجٹ بھی ہے، اساتذہ بھی ہے، ایک نظام تعلیم بھی ہے اور محکمہ تعلیم بھی ہے، ایک مؤثر ریاست ہے، وہ تو اپنا قدم جمانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میرا نہیں خیال کہ جس طرح سے دیگر سیاسی جماعتیں پاکستان میں جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں وہ بچیوں کی تعلیم کے خلاف نہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مخلوق ہونی چاہیے، غالباً وہ اس قسم کی چاہت وہاں پہ بھی رکھیں گے۔ صحیح ہے۔
بالکل ٹھیک ہے سر، لیکن ایک اور چیز جو میں امریکہ کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا تھا، اور میں آصف درانی صاحب سے اور پھر میں چاہوں گا کہ اس کا رستم شاہ محمد صاحب بھی جواب دیں، وہ یہ کہ امریکہ اس وقت کیا سوچ رہا ہے؟ کیا امریکہ نے خود کو، درانی صاحب آپ کے خیال میں، لا تعلق کر لیا ہے ساری صورتحال سے جو افغانستان کے اندر ہے؟ یعنی اس کا مطمع نظر صرف خود کو باہر نکالنا ہے کامیابی کے ساتھ، اور اس کے بعد وہاں پر کچھ بھی ہو اس سے امریکہ کو فرق نہیں پڑتا؟ کیا وہ جان بوجھ کر خانہ جنگی کی طرف دھکیل رہا ہے امریکہ افغانستان کو؟ دیکھیے، وہ یہ بات تو اب ہمارے 3 معزز پینلسٹ کہہ چکے ہیں۔ امریکہ نے جو اپنا ایک تو لانگسٹ وار ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ خود امریکہ کے اندر ٹرمپ اور بائیڈن دونوں نے یہ سوالات اپنے جو اسٹیبلشمنٹس کے ساتھ کیے کہ whether we can win the war، جواب یہ تھا کہ نو، اگر یہ صورتحال ہے تو اس صورت میں یہ ایک ان اینڈنگ وار ہو رہی تھی جس کا بائیڈن نے ذکر کیا، تو وہ اس سے نکلنا چاہیں۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ بائیڈن نے اپنے جو ہے 14 اپریل کی اسپیچ میں کہا یہ وڈرال کے سلسلے میں کہ وہ یہاں سے تو نکل رہے ہیں، لیکن اب ان کا جو مطمع نظر اور جو مرکز ہوگا وہ چائنا کے ساتھ کمپٹیشن کا ہے۔ تو اس لیے یہ اگر افغانستان سے نکل رہے ہیں تو وہ سال کا کوئی 45 سے 50 بلین ڈالر بھی سیو کریں گے۔ پھر وہ یہ بھی کہنے کے قابل ہوں گے کہ ہم نے اپنے فوجیوں کو واپس بلا لیا، ان کی جانوں کو محفوظ کیا۔ تو یہ ایک ان کے لیے ڈومیسٹک آڈینس کے لیے پلس پوائنٹ ہوگا، لیکن ساتھ میں وہ چائنا کے ساتھ جو کمپٹیشن اور جس طرح کی وہ کولیشن اور الائنسز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ انڈو پیسفک کے فارم میں ہو، کوارڈ بنا کے جو ہے وہ کریں، یا پھر یورپ کو اس میں لیور کریں، تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں جو ہے یعنی بین الاقوامی سطح پہ بھی جو ہے وہ ہیجان بڑھنے کا امکان ہے۔ اور اگر امریکنز جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان سے بالکل نکل جائیں گے، تو ابھی فی الحال تو نہیں، کیونکہ جیسے انہوں نے اپنے جو ہے ڈیفنس بجٹ میں افغانستان کے لیے $300 ملین جو ہے وہ زیادہ مختص کیا ہے۔ اب $3.3 بلین جو ہے انہوں نے اس کی ایلوکیشن ابھی کل ہی کی ہے۔ تو اگر یہ ہے تو اس میں امریکہ کی انوالومنٹ پیسوں وغیرہ کی حد تک ہوگی، اور اس کے علاوہ وہ اپنا جو انٹیلیجنس سیٹ اپ ہے تھرو دا امریکن ایمبیسی وہ شاید اس کو زیادہ اسٹرینتھن کریں گے۔ اگر ان کے بوٹس آن گراؤنڈ نہ ہو، لیکن ان کے اگر انٹیلیجنس آپریٹرز وہاں پہ ہے، اور اس کے ذریعے اگر وہ اپنے پراکسیز جو افغان ڈفرینٹ فیکشنز ہیں یا گورنمنٹ ہے ان کے ذریعے اگر چلانا چاہیں گے تو اس بات کا امکان موجود ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے سر، میں ایک چھوٹا سا بریک لے رہا ہوں، بریک کے بعد میں یہ رکھتا ہوں رستم شاہ محمد صاحب کے سامنے اور پھر اجاز اوان صاحب کے سامنے بھی ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ افغانستان کے حوالے سے ہم بات کریں، کیا منظرنامہ وہاں پر ہو سکتا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، امریکہ کے نکلنے کے بعد کا افغانستان، اس کی شکل کیسی ہوگی، پاکستان کو کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، پاکستان کا کردار کیا ہوگا، کیا ہونا چاہیے، اور امکانات پر ہم بات کر رہے ہیں۔ اب رستم شاہ محمد صاحب مجھے یہ بتائیے کہ امریکہ کے جانے کے بعد افغانستان میں کیا ہوتا ہے؟ اس سے امریکہ کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ اس کے لیے وہ کچھ پلاننگ کرے گا یا کچھ عرصے کے لیے افغانستان کو اس کے حال پر چھوڑ دینے کو وہ بہتر سمجھے گا؟ جی اس کے لیے وہ ضرور کرے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ امریکن یہ سمجھتے ہیں، اور میرے خیال میں ان کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو یہی ان کی سوچ ہوتی، کہ بلڈ اور ٹریجر تو ہم نے انویسٹ کیا، اتنے $1 ٹریلین ہم نے لگائے، اتنے ہزاروں لوگوں کی قربانی ہم نے دی، اتنی بڑی جنگ ہم نے لڑی، اور ایسی جنگ لڑی کہ جس کے نتیجے میں جو فوجی واپس جا رہے تھے، آج تک 20 سال میں کوئی 315 فوجیوں نے خودکشی بھی کی امریکہ کے اندر، یعنی اتنے ٹف حالات میں وہ رہے کہ ان کو بعد میں خودکشی پہ مجبور ہونا پڑا۔ جی یہ سارا انویسٹمنٹ تو انہوں نے کیا، اب چین آ کے آرام سے وہاں بیٹھ جائے گا، اکنامک انگریس بھی ان کا ہوگا، پولیٹیکل انگریس بھی ان کا ہوگا، ون بیلٹ ون روڈ کا جو پروجیکٹ ہے وہ بھی آگے چلے گا، چین کو بالادستی مل جائے گی، اقتصادی بالادستی، سیاسی بالادستی، اور چین ان کا حریف ہے۔ ساؤتھ چائنا سی میں ان کا چین کے ساتھ جو ہے، چین کے خلاف ایک کنفرنٹیشن ہے، وہاں پہ انہوں نے ہندوستان کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے۔
تو وہاں تو ہندوستان کی مدد سے وہ چین کو کنفرنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہاں تو سارا خطہ جو ہے وہ پاکستان کے شمول سارا خطہ چین کے قریب ہوتا جائے گا، اور اب امریکن جو انویسٹمنٹ ہے وہ سب اکارت چلی جائے گی۔ لیکن بات یہ کہ ہے کہ یہ تو ایک دن ہونا ہے، یہ تو ایک حقیقت ہے، یہ تو ایک تلخ حقیقت ہے۔ امریکنز کو یہ کڑوی گولی کھانی پڑے گی کہ آپ نے ایک اسٹریٹجک غلطی کی، ایک اننیسیسری وار کو آپ نے چھیڑا اور اس کو آپ نے طوالت دی، اور اس میں آپ نے اپنا پیسہ بھی خرچ کیا، اپنے لوگ بھی آپ نے برباد کیے اس میں۔ اور اب چین کا یہاں رہنا، اور چین آپ دیکھیں نا کہ ان کی کتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ ون بیلٹ ون روڈ جو ہے وہ منصوبہ جو ہے وہ آگے جا رہا ہے۔ اگر افغانستان میں امن آتا ہے تو وہ منصوبہ کامیاب ہو جائے گا، اور اس منصوبے کی کامیابی کے بعد چین اور بھی جو ہے پاؤں جما دے گا۔ تو امریکہ کو صرف یہ خطرہ ہے، باقی وہ یہ کوشش کرے گا پوسٹ وڈرال افغانستان میں کہ کچھ نوشنل پریزنس ان کی رہے، کچھ نہ کچھ ان کی انگیجمنٹ رہے، کچھ نہ کچھ ان کا ریکنسٹرکشن میں حصہ ہو، تاکہ نہ صرف افغانستان میں بلکہ سینٹرل ایشیا میں ان کا فٹ پرنٹ مکمل طور سے ایلیمینیٹ نہ ہو جائے۔ وہ رہنا چاہتا ہے اس ایریا میں، اتنی تعداد میں، ایسی مقدار میں، ایسی حالت میں، ایسی کیفیت میں نہیں، لیکن صرف وہ رہنا اس لیے چاہتا ہے کہ امریکہ آفٹر آل ایک سپر پاور ہے، اور وہ نہیں چاہے گا کہ اس خطے سے مکمل بدنامی کے ساتھ وہ نکل جائے۔ اس لیے وہ افغانستان میں بھی، اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چلوں کہ جو بھی حکومت ہوگی، دیکھیے طالبان روس کے ساتھ تعلقات قائم رکھ رہے ہیں، جنہوں نے اس کی ابتدا کی 1980 میں، انہوں نے جو حملہ کیا 79 میں، تو اس سے تو سارا جو ہے وہ ساری سچویشن اس کے بعد سے تو خراب ہوتی گئی۔ اب اگر ان کو وہ امبریس کر رہے ہیں تو وہ امریکہ کے لیے بھی کوئی جگہ چھوڑیں گے، وہ امریکہ کے لیے بھی کوئی ان کے ساتھ اگر وہ معاہدہ کرنا چاہیں، کوئی اکنامک اسسٹنس کا، کچھ ریکنسٹرکشن میں، ریہیبلیٹیشن میں امریکہ اپنا حصہ ڈالنا چاہے تو امریکہ ڈال سکتا ہے، وہ ڈالے گا، اور طالبان کی حکومت یا جو بھی حکومت ہوگی وہ ان کو ویلکم کریں گے۔ تو کچھ نہ کچھ پریزنس وہ اس خطے میں ضرور چاہتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں بھی ان کی پریزنس ہو، تاکہ یہ خطہ مکمل طور سے ان کے ذہن میں، ان کے خیال میں چائنا کے اقتصادی، فوجی، ملٹری اور اسٹریٹجک کنٹرول میں نہ چلا جائے۔ بالکل صحیح ہے، اور تو ایسے میں تو پھر امن اگر قائم ہوتا ہے وہ چائنا کے مفاد میں جائے گا، اور امن کا نا قائم ہونا یہ شاید امریکہ کے مفاد میں جائے گا۔ اس میں جنرل اعجاز افغان صاحب، جو چائنا کے پروجیکٹس کو اگر اپوز کیا ہے امریکہ نے، اور وہ کر رہا ہے، اور پاکستان کے جو سی پیک پروجیکٹ ہے اس کو بھی اپوز کیا ہے، تو امریکہ کے جانے کے بعد سی پیک کو آپ تھوڑا سا ریلیف میں دیکھتے ہیں، تھوڑا سا ایک کمفرٹیبل زون میں دیکھتے ہیں؟ اسد اللہ، دیکھیے بات سے میں رستم شاون صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ انہوں نے بڑا خوبصورت جائزہ پیش کر دیا ہے صورتحال کا۔ افغانستان سے نکلنے کے بعد اگر افغانستان کا امن قائم ہو جاتا ہے، وہاں پہ اسٹیبلٹی آ جاتی ہے، تو سب سے بڑے بینیفیشری ریجنل کنٹریز ہیں اور چائنا ہے۔ روس کا فائدہ ہوگا ایز اے نیبر، سینٹرل ایشین سٹیٹس اس پیس سے فائدہ اٹھائیں گے، سب سے بڑا فائدہ خود افغانوں کو ہوگا، جس سے شاید امریکہ کو اختلاف نہ ہو۔ لیکن اگر روس اس کو کیش کرتا ہے، اگر سینٹرل ایشین سٹیٹس اور ابو آل اگر چائنا اس سے سب سے بڑا بینیفیشری چائنا بنتا ہے، تو یہ بات امریکہ کو پسند نہیں ہوگی، ان وجوہات کی وجہ سے جو ابھی رستم شاون صاحب نے کہہ دی ہیں۔ لیکن اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے جو معاشی ویکیوم آئے گا افغان گورنمنٹ کو سسٹین کرنے کے لیے، جس کے لیے ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ 3.3 ملین جو ہیں بلین ڈالر، 3 بلین ڈالر، $3.5 بلین کہہ لیں، جو امریکہ نے رکھے ہیں اور جو وہ پہلے کنٹریبیوٹ کرتا رہا ہے، اس ویکیوم کو اگر یہ وہ سپورٹ روکتے ہیں تو صرف ایک قوت ہے جو اس معاشی ویکیوم کو فل بھی کرے اور آنے والے وقتوں میں اس کو آپٹیمائز کر کے فائدہ اٹھا سکے، وہ ہے چائنا۔ چائنا کے علاوہ کوئی یہ بوجھ اٹھانے کی معاشی صلاحیت نہیں رکھتا، لہذا آٹومیٹیکلی چیزیں چائنا کی طرف بڑھیں گی، اور چائنا کو کنٹین کرنا، یہ معاشی جو ان کی بڑھتا ہوا معاشی انفلوئنس ہے آگے یوریشیا کی طرف، سینٹرل ایشیا کی طرف، اور ان سٹیٹس نے جو بحیرہ عرب اور انڈین اوشین اور سی پیک کی وساطت سے جو فوائد حاصل کرنے ہیں،
ان تمام کو بڑھاوا امریکہ کے اسٹریٹجک انٹرسٹ میں نہیں ہے. لہذا وے فارورڈ یہی ہے کہ اگر افغان یہ ریئلائز کریں کہ ہم سب کنٹریز کو ساتھ مل کے لے کر چلیں, ان سے معاشی فائدہ بھی حاصل کریں, ملک کے اندر سٹیبلٹی بھی رکھیں, روس اور چین کو بھی اکاموڈیٹ کریں اور امریکہ, تو یہ تو ایک بڑی آئیڈیل سچویشن ہے, بڑا ون ون فار آل ہے. لیکن ایسا ہوتا امریکہ کو پسند نہیں آئے گا. باوجود وہ نہیں چاہیں گے کہ اس سٹیبلٹی کے بینیفیشری تو بن جائیں ریجنل کنٹریز اور چائنا, اور جو لعنت ملامت ہوئی اور جو معاشی نقصان ہوا اور جو جانی نقصان ہوا وہ تمام تر امریکہ کے حصے میں آئے. لہذا ایک انسٹیبلٹی کی طرف حالات جائیں گے. ایک طرف انسٹیبلٹی نیکسٹ 4-5 ایئرز کے لیے ہونا بڑا اٹس اے رائٹنگ آن دا وال. میری محدود سوچ میں خانہ جنگی کی طرف چیزیں جائیں گی, کیونکہ کوئی بھی آسانی سے کنسیڈ نہیں کرے گا, نہ اسٹیٹس کو فورسز اور نہ وننگ. افغان جو طالبان ہیں وہ تو ایک وکٹری کی رائٹ میں ہے نا, انہوں نے تو اگر کولیشن فورسز کو نکالا ہے تو وہ اپنی لوکل افغان گورنمنٹ سے تو مرعوب ہو کے بیٹھ نہیں جائیں گے. تو یہ ایک طرف انسٹیبلٹی آئے گی, لیکن لانگ ٹرم سولوشن یہی ہے کہ وہاں پہ تمام ریجنل کنٹریز کنٹریبیوٹ کریں اور امن قائم ہو سکے, اور چائنا اس ریالٹی کو امبریس کرے. ایسے میں تو چائنا چاہے گا کہ طالبان کو کنونس کرے پیس کے لیے کہ پیس بہت ضروری ہے. تو آپ کے خیال میں یہ نقطہ کیا نہیں سمجھ سکتا طالبان نہیں سمجھ سکتے آپ کے خیال میں یہ نقطہ کہ امریکہ کو ڈیفیٹ دینے کے لیے, مکمل طور پر ڈیفیٹ کرنے کے لیے امن ضروری ہے یہاں پر؟ دیکھیں, مکمل طور پر ڈیفیٹ تو ہو چکی امریکہ کی. امریکہ یہاں سے مجبوراً نکل کر جا رہا ہے تمام تر ہزیمت کے ساتھ, تمام تر مورل برڈن کے ساتھ, اور جو ان کا معاشی اور اسٹریٹجک نقصان ہوا ہے ایز اے سپر پاور, جو ان کے امیج کو ڈینٹ ہے وہ تو آ چکا ہے. تو وہ خوشی سے نہیں جا رہے, لیکن جب جانا ٹھہر گیا ہے تو اب ایک نیگیٹو سوچ یہ ہو سکتی ہے جو کہ اسٹریٹجک انٹرسٹ کے دفاع کے لیے بڑی طاقتیں کیا کرتی ہیں کہ اوکے اگر ہم نہیں رہے تو وہاں پھر اسٹیبلٹی بھی نہ ہو اور ریجنل کنٹریز اور چائنا بالخصوص فائدہ نہ اٹھا سکے. لیکن اس تاثر کو اور اس جو سوچ کو نیگیٹ کر سکتے ہیں صرف افغانز کر سکتے ہیں, کیونکہ ہسٹوریکلی تینوں امپائرز, برٹش امپائر ہو یا USSR ہو یا امریکہ, کوئی بھی طالبان کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکا, اپنی ول امپوز نہیں کر سکا ہسٹوریکلی, اور ابھی بھی 20 برس کے باوجود اپنا دیا ہوا نظام افغانوں پر امپوز کرنے میں ناکام رہا ہے امریکہ. لہذا ہوگا وہی جو افغان چاہیں گے, اور افغان اتنے آرام سے ایک دوسرے کو ایمبریس بھی نہیں کریں گے. انسٹیبلٹی کے بعد جو بھی قوت پریویل کرے گی وہی نیا روڈ میپ دے گی. رائٹ سر. ڈاکٹر رسول بخش صاحب, اس کا مطلب ہے کہ چائنا اس سچویشن کو بڑا باریک بینی سے اس کا جائزہ لے رہا ہے. آپ کے خیال میں پھر چائنا کی حکمت عملی کیا ہوگی, یا کیا حکمت عملی بنا رہا ہوگا چائنا, یا ہونی چاہیے؟ 3 چیزیں وہ کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو صرف پاکستان تک محدود نہیں بلکہ بہت پھیل چکے ہیں مرکزی ایشیا. تو چاہے گا کہ افغانستان بھی پاکستان اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ ایک لنک ہے اور اس کو بھی کسی طریقے سے جوڑا جائے. اور یہ لانگ ٹرم جو افغانستان کا مفاد ہے وہ اسی خطے میں ہے, چین, مرکزی ایشیا, پاکستان, گوادر, ان علاقوں سے ہے. دوسرا وہ یہ کرے گا کہ افغانستان میں سلامتی اور امن استحکام ہو تاکہ یہاں پہ جو انتہا پسندی ہے وہ ان کے علاقوں کو متاثر نہ کرے. تیسرا وہ یہ کوشش بھی کریں گے کہ افغانستان کی اقتصادی ترقی میں جو تعاون وہ کر سکتے ہیں, ہاتھ بٹا سکتے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں. کہ امریکہ کی موجودگی میں ہوتے ہوئے بڑے بڑے جو کانٹریکٹ ہیں مائننگ کے, مادیات کو نکالنے کے, وہ چین کی کمپنیوں نے لیے ہیں اور آئندہ بھی وہ لیتے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو اس میں اب درانی صاحب یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ جو پاکستان کے لیے امپورٹنٹ چیز ہے وہ پاکستان کا اپنا دفاع, یا پاکستان کے اندر کسی بھی قسم کی خانہ جنگی کے اثرات کا نہ پہنچنا ہے؟ تو پاکستان کو کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ دیکھیے, پاکستان کو انشور کرنا ہے ایک اپنا بارڈر سیکیور کرے, دوسرا یہ کرنا ہے کہ ڈونٹ پلے دا فیوریٹس, تیسرا یہ بھی میں اس میں اضافہ کرتا چلوں کہ اگر افغانستان میں امن ہے
تو اس کا فائدہ امریکہ کو بھی ہے، کیونکہ انہوں نے طالبان کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اس کے تحت طالبان نے اپنے آپ کو پابند کیا ہے کہ افغانستان کے اندر جو ہے القاعدہ اور داعش یا آئیسس ہے اس کو سینکچریز نہیں دیں گے، تو یہ امریکہ کا فائدہ ہوگا، اور اس میں امریکہ جو اپنے ہدف حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس کو حاصل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ یہ کمپٹیشن چائنا اور امریکہ کے درمیان شروع ہو جائے گا، اٹس اے ون ون سچویشن اگر پیس افغانستان میں آ جاتا ہے۔ اس میں یہ ہزیمت وغیرہ والی باتیں جو ہیں وہ ہو سکتا ہے ہم اپنے ڈرائنگ روم میں یہ بات کر سکیں گے، لیکن ہزیمت نہیں ہو سکتی۔ امریکہ سپر پاور ہے، کر سکتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کے اب جو ہے اسٹریٹجک جو آبجیکٹیوز ہیں وہ مختلف ہو گئے ہیں، اور اگر اگر اسامہ بن لادن کو جس طرح سے جو ہے پاکستان میں ایبٹ آباد میں آ کے نکال لیا، وہ طالبان کو بھی گن چن کے جو ان کے جو 1267 کمیٹی کی جو ان کے لیڈرشپ ہے ان کے بارے میں جو ہے وہ ایک ایک کو چن چن کے بھی مار سکتے تھے۔ میرے خیال میں ان کو بھی پتا ہے کہ طالبان کین ڈیلیور رادر دین یہ جو اس کی بات کر رہے ہیں اشرف غنی کی، تو انہوں نے اشرف غنی یا اس سے پہلے کرزئی پہ جو انہوں نے بیٹ کیا تھا وہ ہار گئے تھے، تو وہ ان کی غلطی تھی، انہوں نے پیراٹروپ کیا تھا کرزئی کو۔ بالکل صحیح ہے، آصف ختم ہو گیا۔ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب، رستم شاہ محمد صاحب، جنرل اعجاز امان صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔